ہم 3 تھے اور ہمیں لگتا تھا ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے، لیکن وقت نے ہمیں 3 مختلف کہانیوں میں بانٹ دیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فری کی کہانیاں، اور آج کی کہانی ہے 3 دوست، ایک محبت اور زندگی کا سب سے خوبصورت سفر۔ شام کا وقت تھا، محلے کی تنگ گلیوں میں بچوں کے کہکے گونج رہے تھے، کہیں کرکٹ کی آواز، کہیں سائیکلوں کی گھنٹیاں اور کہیں امی کی آوازیں کہ بس اب گھر آ جاؤ۔ انہیں گلیوں میں 3 چھوٹے لڑکے ہر روز ایک ساتھ نظر آتے تھے، علی، حسن اور زین۔ یہ تینوں صرف دوست نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے کی عادت تھے۔ علی بچپن سے ہی سب سے زیادہ سنجیدہ تھا، جبکہ باقی بچے کھیل میں مصروف ہوتے، وہ اکثر بیٹھ کر اپنے خوابوں کی بات کرتا۔ میں بڑا ہو کر بہت بڑا بزنس مین بنوں گا، اپنا آفس ہوگا، اپنی کمپنی ہوگی، حسن فوراً ہنستے ہوئے کہتا، اور میں دنیا گھوموں گا، کینیڈا، لندن، پیرس، سب جگہ۔ زین دونوں کو دیکھ کر شرارت سے بولتا، اور میں تم دونوں کے پیسے کھاؤں گا۔ پھر تینوں ہنس ہنس کر زمین پر گر جاتے۔ ان کی دوستی کی شروعات بھی عجیب تھی۔ پہلی جماعت کا پہلا دن تھا، علی نے اسکول میں آیا تھا، خاموش، ڈرا ہوا، کسی سے بات نہ کرنے والا۔ لنچ بریک میں کچھ بڑے بچے اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اوئے نئے لڑکے، اتنے خاموش کیوں ہے؟ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ تینوں پیچھے سے ایک آواز آئی، اسے تنگ مت کرو۔ یہ حسن تھا، اس کے ساتھ زین بھی کھڑا تھا، ہاتھ کمر پر رکھے، جیسے پورا اسکول اسی کا ہو۔ اگر دوبارہ اسے تنگ کیا نا تو ہم دونوں سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لڑکے ہنس کر چلے گئے۔ علی نے پہلی بار دونوں کو دیکھا تھا۔ حسن نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، دوستی کرو گے؟ اور بس وہ لمحہ ان کی زندگی بدل گیا۔ اس دن کے بعد تینوں ہمیشہ ساتھ رہے، ایک ہی اسکول، ایک ہی کلاس، ایک ہی بینچ۔ استاد بھی اکثر کہتے، تم تینوں الگ بھی ہوتے ہو کبھی؟ اور زین فوراً جواب دیتا، سر ہم بائی ٹو گیٹ ون فری آفر ہیں۔ پوری کلاس ہنس پڑتی۔ وقت گزرتا گیا، اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، ہر مرحلے پر وہ ساتھ تھے۔ راتوں کو امتحان کی تیاری بھی ساتھ، ناکام محبتوں کے مذاق بھی ساتھ، پہلی جیب خرچ کی خوشی بھی ساتھ، اور مستقبل کے خواب بھی ساتھ۔ یونیورسٹی کی آخری رات، تینوں اپنی پسندیدہ چھت والے ہوٹل پر بیٹھے تھے۔ ہوا ٹھنڈی تھی، شہر کی روشنیاں نیچے جگمگا رہی تھیں۔ حسن آسمان کو دیکھتا ہوا بولا، یار اگر کبھی ہم الگ ہو گئے تو؟ زین فوراً بولا، ناممکن، میں تو تم دونوں کے بغیر ایک دن نہیں گزار سکتا۔ علی نے خاموشی سے کہا، زندگی کبھی کبھی اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ حسن نے ہاتھ آگے بڑھایا، وعدہ کرو، چاہے کچھ بھی ہو، ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں بھولیں گے۔ زین نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا، علی نے بھی اپنا ہاتھ ان دونوں پر رکھ دیا۔ تینوں نے ایک ساتھ کہا، چاہے زندگی ہمیں کہیں بھی لے جائے، ہم الگ نہیں ہوں گے۔ لیکن وقت اکثر وعدوں پر نہیں رکتا۔ چند مہینوں بعد علی کو دبئی سے اسکالرشپ مل گئی۔ اس کے والد کی آنکھوں میں فخر تھا، بیٹا یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ علی خوش تھا، مگر اندر کہیں کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ اسی دوران حسن کو کینیڈا سے جاب آفر آ گئی۔ اس کا خواب سچ ہو رہا تھا، اور زین، وہ پاکستان میں رہ گیا۔ والد بیمار تھے، گھر کی ذمہ داریاں تھیں، اسے اپنے خوابوں سے پہلے گھر کو سنبھالنا تھا۔ ایئرپورٹ کا وہ دن سب سے مشکل دن تھا۔ تینوں خاموش کھڑے تھے، نہ کوئی مذاق، نہ کوئی ہنسی، صرف خاموشی۔ حسن نے آہستہ سے کہا، یار واقعی ہی جا رہے ہیں؟ زین نے نظریں چرا کر کہا، واپس بھی تو آؤ گے؟ علی نے دونوں کو گلے لگا لیا، اس کی آواز بھاری تھی، کبھی مت سوچنا کہ فاصلے دوستی ختم کر دیتے ہیں۔ حسن کی آنکھوں میں نمی تھی، ہم ہمیشہ وہی رہیں گے، تینوں پاگل دوست۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی، اور پھر زندگی نے پہلی بار انہیں الگ کر دیا۔ علی دبئی چلا گیا، حسن کینیڈا، اور زین پاکستان میں رہ گیا۔ گلی وہی تھی، مگر کہہ کم ہو گئے تھے۔ وقت نے راستے جدا کر دیے تھے، اور یوں 3 دوستوں کی کہانی میں پہلی بار فاصلوں نے جگہ بنا لی۔ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ وہی 3 دوست جو کبھی ایک دوسرے کے بغیر ایک دن نہیں گزار سکتے تھے، اب 3 مختلف ملکوں، 3 مختلف زندگیوں اور 3 الگ دنیاؤں میں رہتے تھے۔ لیکن کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلتی، یادیں اور دل کے خالی کونے۔ دبئی، علی کی خاموش کامیابی، دبئی کی بلند عمارتیں، روشن سڑکیں اور ہر طرف چمکتی ہوئی کامیابی۔ علی اب ایک بڑی کمپنی کا مالک تھا، اپنا آفس، اپنی ٹیم، اپنی پہچان۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے، مسٹر علی، یو آر ٹرولی این انسپریشن۔ وہ مسکرا دیتا، لیکن صرف مسکرا دیتا، کیونکہ حقیقت یہ تھی،
وہ جتنا باہر سے کامیاب تھا اندر سے اتنا ہی تنہا تھا۔ رات کو اپنے پینٹ ہاؤس کی کھڑکی سے شہر کی روشنیوں سے دیکھتے ہوئے اکثر وہ ایک ہی چیز سوچتا، کاش آج حسن اور زین یہاں ہوتے۔ اس کے فون میں ایک پرانی تصویر محفوظ تھی، تینوں دوست یونیورسٹی کے آخری دن کی تصویر۔ کبھی کبھی وہ صرف وہ تصویر دیکھتا رہتا اور خاموشی سے مسکرا دیتا، پھر آہستہ سے کہتا، ہم واقعی بڑے ہو گئے ہیں۔ کینیڈا، حسن کے خواب اور تنہائی۔ کینیڈا کی سرد راتیں حسن کو ہمیشہ عجیب لگتی تھیں۔ وہ بچپن سے دنیا گھومنے کے خواب دیکھتا تھا اور اب وہ خواب سچ تھا۔ اچھی جاب، اچھی سیلری، نئی زندگی۔ لیکن خواب ہمیشہ ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم سوچتے ہیں۔ دفتر سے واپس آ کر جب وہ اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتا تو خاموشی اس کا استقبال کرتی۔ نہ زین کی فضول باتیں، نہ علی کی سنجیدہ نصیحتیں، صرف خاموش دیواریں۔ ایک رات اس نے زین کو ویڈیو کال کی۔ زین نے فون اٹھاتے ہی کہا، او ہو جناب کو ہم غریبوں کی یاد کیسے آ گئی؟ حسن ہنس پڑا، بس یار دل کیا۔ زین نے فوراً محسوس کر لیا یہ ہنسی اصلی نہیں تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر حسن نے آہستہ سے کہا، پتہ ہے کبھی کبھی انسان سب کچھ پا کر بھی خالی رہ جاتا ہے۔ زین نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، تو واپس آ جا پاگل، ہماری گلی ابھی بھی وہیں ہے۔ حسن ہنسا مگر آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ پاکستان، زین کی ذمہ داریاں۔ پاکستان میں زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ زین نے جلد ہی سمجھ لیا تھا کہ کبھی کبھی خوابوں سے پہلے گھر کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ والد کی بیماری، گھر کے خرچے، چھوٹی بہن کی پڑھائی، اس نے سب کچھ خاموشی سے اٹھا لیا۔ وہ اب ایک اچھی کمپنی میں جاب کر رہا تھا، سب اسے ذمہ دار، سمجھدار اور میچور کہتے تھے، لیکن وہ خود جانتا تھا وہ ابھی بھی وہی شرارتی ذہن تھا جو اپنے دوستوں کے بغیر ادھورا تھا۔ رات کو اکثر وہ اپنی چھت پر بیٹھ جاتا، چائے کا کپ ہاتھ میں اور پرانے دن ذہن میں۔ ایک دن اس کی امی نے پوچھا، کیا سوچتے رہتے ہو اتنا؟ زین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دو دوست تھے، ان کی یاد آ جاتی ہے۔ امی نے پیار سے کہا، سچے دوست کبھی دور نہیں ہوتے بیٹا، بس وقت ان کے راستے بدل دیتا ہے۔ زین نے آسمان کی طرف دیکھا، شاید واقعی وقت صرف راستے بدلتا ہے، دل نہیں۔ ایک پیغام جو سب بدل دیتا ہے۔ ایک شام علی اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب اس کے اسسٹنٹ نے ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ سر، نیکسٹ منتھ لاہور میں ایک انٹرنیشنل بزنس سمٹ ہے، آپ کو چیف گیسٹ کے طور پر انوائٹ کیا گیا ہے۔ علی نے چونک کر سر اٹھایا، لاہور؟ دل نے عجیب سا دھڑکنا شروع کیا۔ اسی وقت کینیڈا میں حسن کے ان باکس میں بھی ایک میل آئی، بزنس لیڈرشپ کانفرنس پاکستان انویٹیشن۔ وہ کچھ دیر سکرین کو دیکھتا رہا اور دوسری طرف زین کے دفتر میں بھی اناؤنسمنٹ ہوئی، آپ کو اسی سمٹ کی مینجمنٹ ٹیم لیڈ کرنی ہے۔ تینوں کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ قسمت خاموشی سے انہیں دوبارہ ایک ہی راستے پر لا رہی تھی، ایک نام، ایک دھڑکن۔ اسی رات تینوں نے ایک دوسرے کو ایک ہی وقت پر میسج کیا، یار پاکستان آ رہا ہوں۔ حسن، میں بھی پاکستان آ رہا ہوں گیسٹ بٹ زین، اگر تم دونوں واقعی آ گئے نا تو اس بار جانے نہیں دوں گا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد گروپ میں صرف ایک میسج آیا، دی بوائز آر بیک، اور برسوں بعد تینوں کے دل پہلی بار پھر ویسے ہی دھڑکے جیسے بچپن میں دھڑکتے تھے۔ لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ پاکستان واپسی صرف دوستی کی ملاقات نہیں ہوگی، بلکہ قسمت وہاں ایک محبت کا ایک نیا باب بھی لکھنے والی تھی۔